ترجمہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کوئی مترجم قرآن کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس سے پہلے بہت سارے ترجمے اردو میں آئے، لیکن ان میں کسی نے لغوی ترجمہ کر دیا، لیکن جو قرآن کا منشا تھا، جو قرآن کا مقصد تھا، جو اللہ نے جس انداز سے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل کیا، وہ مقصد ان تراجم میں نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ کے شاگرد رشید صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور آپ نے اتنی ہزاروں کتابیں لکھ دی ہیں، آپ نے اتنے فتاوے دے دیے ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک کا اچھا ترجمہ ہو جائے، کیونکہ آپ قرآن کے تراجم کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اردو ترجمے میں اس طرح کے ترجمے کیے گئے جیسے سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تو کسی نے اس کا اردو ترجمہ کیا کہ آپ کو ہم نے کھلم کھلا فتح دی اور آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا، یعنی نبی کی۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو یہ جب مسئلہ آیا سامنے تو اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ آپ ایسا ترجمہ کریں کہ اس طرح کی باتیں نہ آئیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی ترجمے کیے گئے، آپ تمام ترجموں کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ کا ترجمہ تو سب میں یہی آتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع، یعنی اللہ کا نام پہلے آیا، شروع بعد میں آیا، اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے ترجمے آئے اس میں یہ آیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب وہاں پر اگر عورت ترجمہ کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر تو ترجمہ لکھا ہوا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اب عورت کیا پڑھے گی وہاں پر؟ عورت کرتی ہوں کہے گی، جبکہ وہاں پر کرتی ہوئی نہیں ہے، کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایتی رحم والا ہے، تو وہاں پر نہ کرتا ہوں کا آیا نہ کرتی ہوئی آیا۔ تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب قرآن کا ترجمہ لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی ایک آیت نہیں، بہت سارے قرآن کے آیات کو، جیسے سورہ دہا میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، بہت سارے مترجمین نے اردو میں جو اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو ہم نے آپ کو خبر دی، آپ نے ہم نے شریعت سے بے خبر پایا، اس طرح کے تراجم تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی آپ کو اتنے دیوانے ہو گئے میری محبت میں کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو جب اس ترجمے کو لوگوں نے دیکھا تو لوگ اس ترجمے کی طرف مائل ہوئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء دیوبند ہیں یا علماء ندوہ ہیں، جب انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو پڑھا تو انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی تعریف کی کہ یہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، جیسے اللہ نے اپنے محبوب پر اس قرآن کو نازل کیا، اللہ کا کیا منشا تھا، اللہ کا کیا مقصد تھا، اسی کے اعتبار سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا۔ بہت بڑے عالم دین تھے مولانا کوثر نیازی صاحب، انہوں نے اتنی تعریف کی ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی، جبکہ وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اتنی تعریف کی انہوں نے۔ تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے کو کنز الایمان، جیسا منشا تھا رب کا، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمایوں شاہ قادری صاحب اور ہمارے پیر ظہیر شاہ قادری صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک جو حافظ قرآن ماہ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں تو جتنا وہ قرآن پڑھیں اتنا ہم ترجمہ پڑھ کر آ جائیں گے تو ہمیں قرآن کے سننے میں اور چاشنی پیدا ہوگی، اور مزہ ہوگا، اور ہم کو عمدہ لگے گا۔ تو یہ ان کے ہم ستائش کرتے ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے کلام کے لیے آپ یہ جستجو کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں۔ میں میڈیا کے ذریعے سے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ایک اچھا قدم ہے، جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے یہ حضرات کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایک کلپ بنائی جائے گی
اور اس میں نمبر رہے گا تو اس میڈیا کے ذریعے سے آپ حضرات اس کلپ کو لے سکتے ہیں. آپ کے پاس 24 گھنٹے رہیں گے. 24 گھنٹے میں کم سے کم 40 سے 45 منٹ نکال کر آپ ضرور قرآن کو پڑھیں. اور میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی قرآن کے ترجمے کو پڑھ لیا تو آپ زندگی بھر بار بار قرآن کے ترجمے کو پڑھتے رہیں گے. قرآن کی آیتیں ہمیں جیسی نظر آتی ہیں، جب اس کے ہم مقاصد کو، مفاہیم کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کتنا اچھا کلام ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ واقعی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. میں کرناٹک کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہاں پر جو بھی آج جمع ہوئے ہیں، ہمارے حضرت مولانا صاحب نے جو بھی تقریر کیا ہے، اس تقریر کو آپ خیال میں رکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو آئندہ چل کر یہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہمارے مولانا نے کہا ہے، مولانا کی بات بہت اچھی بات ہے. مولانا نے ترتیب وار اور معنی وار کہا. میں نے معنی وار تو کہہ نہیں سکتا. میں جو کچھ بھی کہنا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ اس کا میں میرے مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب نے یہ آج اس کی پریس میٹ کا پورا آپ لوگوں کو تو دے دیا ہے. تو میں یہاں پہ میں نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ یہ ہوں. میں ایک چھوٹی موٹی باتوں میں، جیسے عام باتوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں جو میں سمجھا ہوں. قرآن میں سمجھتا ہوں ہر ایک کسی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو ایک مینول کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہی انسان کے لیے قرآن ایک مینول ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس مینول کو اگر ہم سوچ کر سمجھ کر اس کو پڑھ کر انشاءاللہ ہماری زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس میں فائدہ ہوگا. تو یہ ہمیں ایک نشست جو ہم نے تیار کی ہے تراویح کے لیے، تو یہ بہت سالوں سے ہماری جد و جہد تھی. پھر ہمارے مولانا صاحب کے پاس آنے میں انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کر اس کو اور آگے بڑھانے کا ہمیں ایک جوش دلایا. تو اس سلسلے میں اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 2 فائدے ہیں اس کے. ایک فائدہ تو سب پورے جتنے بھی مسجدیں ہیں ان سب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ سوا پارے کے نظام سے ہی نماز تراویح کو ہر روز میں تلاوت کی جائے. تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا، کہاں بھی اس کرونا کے مہاماری کے دور پہ جیسے بھی انسان کہاں پہ بھی کون سی بھی مسجد میں جا کر اپنا قرآن مکمل طور سے 27 شب تک، شب قدر تک ختم کر سکتے ہیں. یہ ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ وہ اسی مسجد جا کے وہیں پہ جا کے نماز پڑھنا یا تراویح ادا کرنے کا کچھ بھی ویسا نظام نہیں رہے گا. جو بھی مسجد میں چلے جائیں تو الحمدللہ ان کا قرآن پورا ہو جائے گا. اور دوسرا ایک فائدہ یہ رہے گا جو میں اکثر اپنے 7-8 سال سے میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس کو اور اپنا رہا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک یہ ترجمہ جو بھی حضرت نے بتایا تو وہ پڑھ کر نماز میں، جب تراویح کی نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا خیال نہ تو شیطانی وسوسے سے ادھر ادھر ہوتا ہے، نہ کہیں کہ کچھ بھی اس کے اندر ایک بھی ٹاپک سمجھ جائے. ہم تو اتنے ماہر نہیں ہیں کہ ایک ہی دم میں پورا، جیسے مولانا نے کہا کہ سمجھ جائیں گے ایسے ویسے کر کے. تو تھوڑا بہت بھی اگر اس کا تصور کر ہم نماز میں ادائیگی میں کھڑ گئے تو اس کا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور جیسے یہ ہمیں لگتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ نماز پڑھنا ہے، اتنا بہت بھاری سر پر جو ہمارے سر پہ ایک یہ ہوتی ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعت سمجھ کر اگر ہم کھڑ گئے تو صرف آنکھ بند کر کھولنے تک تراویح کی نماز ختم ہو جائے گی. یہ پیغام میں آپ سب لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. اور آخر میں رمضان کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے بھی ہمیں اس رمضان سے چھٹکارا دلا دے. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.